اسی طرح حدیث میں عبید اللہ بن ابی رافع روایت کرتے ہیں سلمہ امرأت ابی رافع، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما تھے اور پھر پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں بیری کا پانی تھا، صاف کیا، منگوا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا اس پر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دھلوایا، سر انور دھلوایا، اور جب سر انور دھلوایا اس کا پانی بہا اور اس کا قطرہ قطرہ ہم نے سنبھال لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چمکدار موتی گر رہے ہیں۔ پھر اور پانی لائی، اس سے سر مبارک دھویا گیا، اور جب ہو گیا تو فرمایا سلمہ اس برتن میں جو پانی ہے جاؤ کسی ایسی جگہ گرا دو جہاں کسی شخص کا پاؤں نہ آئے۔ اب اس کو امام طبرانی روایت کر رہے ہیں، جس پر کسی شخص کا پاؤں نہ آئے۔ وہ گئیں اور انہوں نے بجائے گرانے کے اس میں سے کچھ پی لیا۔ زمین پہ گرا دو ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اس میں سے پی لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا جب واپس آئیں، اور فرمایا سلمہ اس پانی کا کیا کیا، گرایا یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کچھ تو میں نے پی لیا۔ آقا نے فرمایا کیوں پیا؟ اس نے کہا حضور مجھے زمین کی قسمت پہ رشک آ گیا، کہ زمین پر حضور کے سر انور سے لگا ہوا پانی گرے اور میرے پیٹ میں نہ جائے، رشک آ گیا، تو میں نے حسد کی وجہ سے بجائے زمین پر گرانے کے خود پی لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اذهبی فقد حرمک اللہ بذلک علی النار، جاؤ سلمہ اس پانی کے توسل سے اللہ نے تم پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اسی طرح اگر آقا علیہ السلام نے کہیں پانی پیا، پانی پیتے اور کلی فرماتے اور کلی کر کے اس برتن میں ڈال دیتے، اور پھر ڈالنے کے بعد صحابہ کو عطا کرتے، اور صحابہ کرام اس کو مسح کرتے، اس کو پیتے، اس کو چہروں پر ملتے، بدن پہ ملتے، ہاتھوں پہ ملتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے اپنے وضو کا کلی کا پانی وضع کر کے فرماتے کہ انہیں چہروں پر بدن پر مل لو۔ قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجهه فیہ ومج فیہ ثم قال لهم اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما، متفق علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پانی میں اپنا چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلی کر کے پانی اس میں گرایا، اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بھائیوں سے کہا کہ دونوں اشعری بھائیوں میری کلی کا چہرے کے دھلے ہوئے پانی کا جو حصہ ہے پی بھی لو، چہروں پر بھی مل لو، سینوں پر بھی مل لو۔ ھذا حدیث متفق علیہ۔ اب میں جو استدلال کی میری بنیاد استدلال کی کیا ہے، اگر صحابہ کرام خود کر لیں، میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو یہ تو محبت بھی ہے، تبرک بھی ہے، صحابہ کی محبت ہے۔ یہاں میں وہ حدیثیں آج لا رہا ہوں، حدیث جس میں صحابہ کرام کا عمل از خود نہیں، آقا علیہ السلام نے کلی کی اور صحابہ کو فرمایا پی لو، چہرہ دھویا، کلی کی، فرمایا چہروں پر مل لو اور سینوں پر مل لو۔ تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام اپنے حکم سے بتا رہے ہیں کہ میری کلی میں بھی وہ فیض ہے، اس میں توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے۔ اگر توسل و تبرک نہ تھا تو حضور انہیں چہروں اور منہ پر ملنے کا کیوں فرماتے؟ یہ حدیث متفق علیہ۔ اب آپ سوچئے یہ سارے واقعات جو بتائے ان میں کہیں دعا کا ذکر ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی، کوئی عمل کیا؟ نہیں، کلی کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ چہرے کا گرا ہوا سر کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ تو یہ توسل بالذات ہے یا توسل بالدعا اور توسل بالعمل صالح ہے؟ یہی عروہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں جو حدیبیہ میں ہوا، حتیٰ کہ لعاب دہن تھوک
مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اٹھا کر چہروں پر مل لیتے، بینی مبارک صاف کرتے تو صحابہ چہروں پر مل لیتے، پانی گراتے تو قطرہ قطرہ مل لیتے، بال مبارک کاٹتے تو ایک ایک اٹھا کے رکھ لیتے۔ یہ جو صحابہ کرام کے کل جماعت کا عمل تھا، اگر اس میں برکت نہ تھی، توسل نہ تھا، شفاعت نہ تھی، خیر نہ تھی، شفا یابی نہ تھی، فیض نہ تھا، نفع نہ تھا، تو حضور نے یہ عمل کروایا کیوں اور صحابہ نے کیا کیوں؟ اب یہ کہنا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی تو برکت فیض نہیں ہے، برکت فیض نہیں ہے۔